السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا وظیفہ شیئر کرنے والا ہوں جسے کر کے ہر انسان اپنے مقصد کو، اپنے پریشانیاں، مسئلے مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ عمل انتہائی آسان ہے، طریقہ کار تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو بھی انسان کرے گا انشاءاللہ فائدہ پائے گا۔ اس عمل میں یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ جو بھی کرے گا اس میں سے 1000 میں سے 100 بندوں کو فائدہ ہوگا، نہیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو جو بھی کرے گا انشاءاللہ اس کا فائدہ پورا اس انسان کو ضرور ملے گا، کیونکہ یہ عمل کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جس کو بھی دولت یا عزت یا کوئی بھی مسئلہ مسائل گھر میں آپ کو درپیش ہے تو اس کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ عمل کا طریقہ کار میں آپ کو بتانے سے پہلے کچھ چیزیں اس عمل میں بتاتا چلوں کہ اس عمل کو کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ ویرانی جگہ ہے۔ کسی ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں پر کوئی نہ ہو۔ ویرانہ گھر، چھت پر یہ عمل ہرگز نہیں ہوتا کیونکہ ہوا کی وجہ سے انسان کا دھیان ادھر ادھر ہو جاتا ہے، تو یہ چھت پر یہ عمل ہرگز نہ کیجیے گا۔ جب بھی یہ عمل آپ سنیں یا دیکھیں، جس دن بھی سن رہے ہوں یا سن لیا ہو یا آپ کرنا چاہ رہے ہوں، یہ کر سکتے ہیں۔ منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، پورے ہفتے میں کسی بھی دن آپ یہ عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو ویرانی والی جگہ پر کریں گے تو ہی آپ کو فائدہ ہوگا۔ ویرانی سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کے گھر والے کہیں چلے جائیں آپ اس دن بھی اس جگہ پر عمل کر سکتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں پر آپ کا یا آپ کے علاوہ کسی اور کا گزر بسر نہ ہو۔ گاؤں میں چلے جائیں، دیہات میں فصلوں میں بیٹھ کر کر سکتے ہیں، کسی پاک جگہ پر بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے۔ عمل کا طریقہ کار اب میں آپ کو بتا دوں۔ عمل کا طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ عمل جو ہے یہ آپ مغرب کے بعد اور عشاء سے پہلے یا رات 10 بجے تک اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ عشاء کے بعد بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو 10 بجے تک اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ لفظ ہیں یا اللہ یا غنی۔ اس کے ساتھ جو ہے پہلی دفعہ سورہ نشرہ، الم نشرح لک صدرک، یہ جو ہے پہلے 80 بار یہ پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے پھر دوبارہ سے یا اللہ یا غنی، اس کے بعد پڑھا جائے گا انا اعطیناک الکوثر، یہ پوری صورت 80 دفعہ آپ نے سورہ نشرہ پوری پڑھنی ہے، اور 80 مرتبہ ہی سورہ کوثر پوری پڑھنی ہے۔ جب بھی آپ نے سورہ کوثر یا سورہ الم نشرح شروع کرنی ہے تو اس کے شروع میں یا اللہ یا غنی ہر دفعہ پڑھا جائے گا۔ 80 دفعہ پڑھیں گے، 160 مرتبہ یہ ٹوٹل ہو جائے گا، اور 160 مرتبہ یا اللہ یا غنی ان کے شروع میں پڑھنا ہے۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے اس میں 11 بار درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ زیادہ ضروری درود ابراہیمی ہوتا ہے۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو کوئی بھی درود جو ہے جو آپ کو آسان لگے وہ آپ پڑھ لیں۔ اس میں ایک اور چیز کا آپ یہ بھی خیال کریں، اگر آپ کوئی پیسے یا جس میں مطلب لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ گلک وغیرہ رکھتے ہیں گھر میں پیسوں کے لیے، یہ چیزیں آپ اپنے سامنے رکھ کر عمل کریں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ جو لوگ پیسوں کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو کسی مطلب آپ کوئی دراز ہے یا پھر گلہ وغیرہ ہے یا کچھ بھی ہے آپ کے پاس جس میں آپ پیسے رکھتے ہیں یا پیسے جمع کرتے ہیں، تو وہ چیز عمل کے درمیان آپ اپنے سامنے رکھ لیں۔ اگر آپ اپنے وائلٹ کو بھی سامنے رکھ کر کریں گے تب بھی یہ عمل آپ کو فائدہ اتنا ہی دے گا جتنا آپ کو گلک یا پھر دراز وغیرہ جو ہے اس میں فائدہ دے سکتا ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اس عمل کو جیسے جیسے آپ کریں گے آپ کے پاس پیسے کی فراوانی شروع ہو جائے گی۔ جس چیز کو ہاتھ ڈالیں گے انشاءاللہ وہ سونا بنتی جائے گی۔ بہت سارے لوگ جو ہیں مجھے کہتے ہیں ہم نے پیسے کی فراوانی 10 سال دیکھی، اس کے بعد ہم اب کسی بھی چیز کو ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ مٹی ہو جاتا ہے۔ سونے کو بھی ہاتھ ڈالو تو وہ بھی مٹی بن جاتا ہے، تو ان کے لیے بھی یہ عمل نایاب ہے۔ یہ عمل ان لوگوں کو بھی بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ تو اس عمل کو سچے دل سے نیت کے ساتھ آپ کریں، انشاءاللہ یہ فائدہ دے گا۔ اور اس سے یہ دیکھ لیں کہ آپ کوئی بھی چیز پاس رکھیں گے تو آپ کو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اس عمل کو کرنے کا جو دن ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ کسی بھی دن آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اس میں کسی قسم کا کوئی پرہیز نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی حصار نہیں ہے۔ پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر عمل کریں۔ یہ عمل اگر آپ 11 دن کر سکتے ہیں 11 دن کریں، اگر آپ 21 دن کر سکتے ہیں 21 دن کریں، یا پھر آپ ایک چلہ اس کا مکمل کریں۔ اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے۔ 11 دن سے کم اگر آپ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔
کچھ بھی چیزیں پرائز بونڈ بھی اگر آپ اپنے سامنے رکھ کر اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ وہ لگیں گے اور فرسٹ میں لگیں گے۔ یہ اس طرح کا عمل ہے جو میں نے آپ کو بتایا، یہ ہمارے سینے کا راز ہے جو میں نے آج آپ تک پہنچا دیا۔ تو اس کو جائز مقصد کے لیے ہی استعمال کیجیے گا، اس سے بہت سارا کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے جس سے آپ کو مزید فائدہ بھی ملے گا، لیکن اس کو جائز مقصد میں ہی استعمال کیجیے گا، ناجائز اس سے کبھی بھی نہ لیجیے گا کام، کیونکہ ناجائز کام جب انسان لیتا ہے کسی بھی چیز سے تو اس کے فائدے ہوں نہ ہوں لیکن نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گا کہ جو لوگ جب بھی میرا یہ عمل سن رہے ہوں یا جن کو سمجھ آ جائے وہ اسی دن یہ عمل کر سکتے ہیں، میری طرف سے اجازت بھی ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں جن کی روحانی طاقت بہت زیادہ کم ہوتی ہے وہ لوہے ہمزاد بنوا سکتے ہیں یا لوہے مشتری بنوا کر پاس رکھ کر پھر یہ عمل کر سکتے ہیں، فائدہ ان کو 10 گنا زیادہ ہوگا۔ باقی اگر کوئی ایسے بھی عمل کرنا چاہتا ہے تو وہ ویسے بھی کر سکتا ہے، انشاءاللہ کامیابی 100% ہوگی۔ باقی اس میں جو ہے کم سے کم خیرات ضرور کرتے رہیں جتنے دن آپ عمل کریں۔ خیرات سے مراد میٹھی چیز بچوں میں تقسیم کرنا ہے۔ ایک مثال ہے، اگر آپ جمعے والے دن یہ عمل شروع کرتے ہیں تو اگلے جمعے تک آپ نے روزانہ یا جب تک آپ کا عمل ختم نہیں ہوتا ہے روزانہ 100 روپے کی آپ نے کچھ بھی تقسیم کریں، جلیبیاں یا برفی یا رسگلے وغیرہ آپ بچوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو یہ امید کرتا ہوں کہ اس کا سارا طریقہ کار سمجھ آ گیا ہوگا۔ رات کو 10 بجے سے پہلے آپ مغرب کے بعد یہ عمل کر سکتے ہیں کسی ویرانے والی جگہ پر جہاں پر آپ کو آواز دینے والا اور آپ کو بلانے والا کوئی نہ ہو، وہاں پر یہ آپ عمل کریں گے تو آپ کو اس کا فائدہ بہت زیادہ ملے گا۔ اور ایک چیز میں ادھر آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سارے جو آگے مہینے آنے والے ہیں سارے مہینوں میں یہ عمل آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی مہینہ نحس نہیں ہے۔ رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج تک آپ یہ عمل کر سکتے ہیں کسی بھی دن اور کسی بھی مہینے میں۔ اگر آپ کو کوئی بھی بات سمجھ نہ آئے پھر بھی میں حاضر ہوں، مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے لیے لوح ہمزاد یا لوح مشتری کوئی بھی سیارگان کی لوح بنوانی ہے یا اپنی روحانی طاقت کو بیزار کرنا ہے، اس کے لیے لوح بنوانا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں مجھ سے۔ میں انشاءاللہ چاندی کے اوپر وہ چیز بنا کر دیتا ہوتا ہوں، جو بھی انسان رابطہ کرے گا میں اسے بنا کر دوں گا۔ باقی اگر کوئی بات نہ سمجھ آئے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، دیے گئے نمبرات پر رابطہ کر کے رہنمائی بھی لے سکتے ہیں، انشاءاللہ پوری رہنمائی کی جائے گی۔ باقی اس ویڈیو میں اتنا ہی، اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔